بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک بار کسی دوست کی شادی پر ملتان سے خانیوال جانا پڑا۔ اس کی برات لاہور جانی تھی اور برات کی روانگی کا وقت رات 11 بجے تھا تاکہ صبح ہی صبح برات لاہور پہنچ جائے۔ میں نے سوچا رات کو 9 بجے گھر سے چلوں گا اور 10 بجے سے پہلے خانیوال پہنچ جاؤں گا اور پھر برات کے ساتھ لاہور چلا جاؤں گا۔ ان دنوں سردی کا موسم تھا اور سر شام ہی لوگ اپنے اپنے گھروں کو پہنچ جاتے تھے۔ سردی اپنے عروج پر تھی اور موسم بھی آشکارا تھا۔ ہلکی ہلکی بوندا باندی ہو رہی تھی، مگر اس دوست کی شادی میں جانا بھی ضروری تھا، اس لیے میں نے ٹھیک رات 9 بجے گاڑی نکالی اور خانیوال جانے کے لیے روانہ ہو گیا۔ میں ابھی کچھ ہی دور گیا تھا کہ بارش تیز ہو گئی۔ ہر طرف گپ اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ سڑک پر اکا دکا گاڑی نظر آ رہی تھی۔ اندھیرا گہرا ہونے کی وجہ سے آس پاس کچھ بھی دکھائی نہ دے رہا تھا۔ سڑک کسی کالے سانپ کی طرح بل کھاتی دکھائی دے رہی تھی۔ ہیڈ لائٹس کی روشنی بھی زیادہ دور تک نہ پہنچ رہی تھی۔ شاید بارش کی وجہ تھی۔ گاڑی سے چند گز تک سڑک نظر آ رہی تھی۔ کبھی کبھی بجلی چمکتی تو سڑک دور تک روشن ہو جاتی اور پھر وہی گپ اندھیرا چھا جاتا۔ ابھی میں کھاد فیکٹری سے 2-3 میل آگے ہی پہنچا تھا کہ لائٹ چلی گئی۔ کچھ تو پہلے ہی اندھیرا تھا، رہی صحیح کسر لائٹ نے پوری کر دی۔ آگے درختوں کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا اور اندھیرے میں سڑک کے کنارے کھڑے چھوٹے بڑے درخت کسی بدرو سے کم دکھائی نہ دے رہے تھے۔ میں نے گاڑی کے شیشے چڑھا رکھے تھے، مگر پھر بھی سردی کی وجہ سے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ بارش تھی کہ بڑھتی جا رہی تھی۔ میں اپنی سوچوں میں گم بڑی محتاط ڈرائیونگ کر رہا تھا اور گاڑی کی سپیڈ بھی قدرے آہستہ کی ہوئی تھی۔ اچانک مجھے سڑک پر کچھ دور ایک ہیبلا سا دکھائی دیا۔ میں نے سمجھا شاید کوئی مصیبت کا مارا شخص ہے جو بارش میں بھیگ رہا ہے۔ بجلی کڑکی اور پورا علاقہ دور دور تک روشنی میں نہا گیا۔ تب مجھے نظر آیا کہ سڑک کے کنارے کالے برقعے میں ملبوس کوئی عورت ہے اور ہاتھ کے اشارے سے گاڑی روکنے کا کہہ رہی ہے۔ ایک بار تو جی میں آیا کہ گاڑی روکے بغیر سیدھا نکل جاؤں، نہ جانے اس طوفانی بارش میں کیا بلا ہے۔ پھر دل میں خیال آیا کہ شاید کوئی مصیبت کی ماری ہو، اس موسم میں تو اسے کوئی بس وغیرہ بھی مشکل سے ہی ملے گی، اس کی مدد کرنی چاہیے۔ اس کے قریب پہنچ کر بے اختیار میرے پاؤں بریک پر جا لگے۔ میں نے پوری قوت سے بریک پیڈل کو دبا دیا۔ ٹائروں کی چڑچڑاہٹ کی آواز ابھری مگر بارش کے زور و شور میں دب کر رہ گئی۔ میں نے اس سائیڈ کا شیشہ کھولا اور اس سے پوچھا کیا بات ہے۔ اس نے کہا میری مدد کرے، مجھے کبیر والا جانا ہے، کوئی ویگن یا بس بھی نظر نہیں آ رہی، آپ کی مہربانی ہوگی۔ اب میں نے اس کو سر سے پاؤں تک دیکھا۔ کالے برقعے میں ملبوس وہ کوئی جوان اور خوبصورتی لڑکی تھی۔ میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی دروازہ کھول دیا اور وہ میرے ساتھ آ کر بیٹھ گئی۔ میں نے ہاتھ بڑھا کر شیشہ اوپر کیا تو بازو اس سے چھو گیا۔ مجھے یکدم ایک جھٹکا سا لگا۔ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میرا ہاتھ کسی برف کے بلاک سے چھو گیا ہو، مگر میں نے سوچا شاید باہر سردی ہی بہت زیادہ ہو رہی ہے، کیونکہ شیشہ کھلتے ہی سردی کی ایک لہر سی اندر داخل ہو کر جسم میں اترتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ اس کے بیٹھتے ہی میں نے گاڑی آگے بڑھا دی اور نظریں سکرین پر جما دی، کیونکہ بارش کی وجہ سے راستہ دیکھنا بھی دشوار ہو رہا تھا۔ گاڑی کا ویپر بھی خراب تھا جس کی وجہ سے اور بھی مشکل پیش آ رہی تھی۔ میں نے اس سے بات کرنے کے لیے کہا آج کتنی سردی ہے؟ سردی کے موسم میں سردی نہیں ہوگی تو کیا گرمی ہوگی؟ میرا مطلب ہے آج معمول سے زیادہ سردی ہے۔ آج بارش بھی تو ہو رہی ہے۔ اور میں ایک بار پھر لاجواب ہو گیا۔ میں نے بات کو بدلتے ہوئے پوچھا آپ اتنی رات کے اس طوفانی بارش میں کہاں سے آئی ہیں؟ یہاں قریب ہی ہمارے رشتہ داروں کا گھر ہے۔ میں ان کے گھر آئی ہوئی تھی۔ جب میں گھر سے نکلی تو اس وقت بارش نہیں ہو رہی تھی، مگر میرے سڑک تک آتے آتے بارش شروع ہو گئی۔ میں نے واپس جانا مناسب نہ سمجھا اور کسی گاڑی کا انتظار کرنے لگی، مگر کافی دیر سے کھڑی ہوں، کوئی گاڑی بھی نظر نہیں آئی۔ آپ کو آتے دیکھ کر مجبوراً گاڑی روکنے کے لیے اشارہ کر دیا۔ یہ کہہ کر اس نے نقاب الٹ دیا۔ میں نے ایک ترچھی نظر اس پر ڈالی۔ بلا شبہ وہ سنگ مرمر کا مجسمہ تھی، سرخ یاقوتی لب، سرخ و سفید چہرہ۔ میں نے اسے ایک بار دیکھا اور دیکھتا ہی رہ گیا۔ ایک عجیب سی ہلچل تھی جو میرے دل میں مچی ہوئی تھی، بار بار نگاہیں اس کی طرف اٹھ جاتی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کیا آپ کی شادی ہو چکی ہے؟ اس نے مسکرا کر
मेरी तरफ देखा और मेरे सवाल का जवाब देने की बजाय पूछने लगी, आपका क्या इरादा है? इसके इस सवाल पर मैं घबरा सा गया, दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने घबराते हुए जवाब दिया, कुछ नहीं, मैं तो वैसे ही पूछ रहा था ताकि बातें करते हुए कुछ वक्त गुजर जाए। अगर आपको बुरा लगा हो तो मैं माफी चाहता हूँ। इसने हंसते हुए कहा, नहीं, मुझे बुरा तो नहीं लगा, मैं आपसे वैसे ही मजाक कर रही थी। इसकी इस बात से मुझे कुछ हौसला हुआ और मैंने पूछा, अगर बुरा नहीं लगा तो फिर मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। इसने एक अदा से माथे पर बिखरी हुई जुल्फें समेट ली और कहने लगी, हाँ, मेरी शादी हो चुकी है। आपका क्या नाम है? पार्वती। हिंदू हैं क्या? मैं आपको मुसलमान नजर आती हूँ? मेरा तो यही ख्याल था। आपकी शादी को कितना अरसा हो गया? इसने हंसते हुए जवाब दिया, 100 साल से भी ज्यादा अरसा हो चुका है। मैंने समझा कि वो मजाक कर रही हैं और इसकी शादी अभी तक नहीं हुई। मैंने भी इसको लाजवाब करने के लिए कहा, इस हिसाब से तो आपकी उम्र 120 साल की होनी चाहिए। इसने जल्दी से जवाब दिया, होनी क्या चाहिए? औरतें तो हमेशा अपनी उम्र 20 साल बताती हैं। शायद आप दुनिया की पहली और आखिरी औरत हैं जो अपनी सही उम्र बता रही हैं। मेरी इस बात पर इसने कहका लगाया। मुझे यूं महसूस हुआ जैसे कानों में जल तरंग बाज उठे हैं। इसकी हंसी में भी चांदी की गेंटियों जैसी आवाज थी। मैं दिल थाम कर रह गया था। मैंने एक बार फिर प्यार भरी नजरों से इसकी तरफ देखा तो मुझे महसूस हुआ कि इसके कपड़े और बुर्खा तो बिल्कुल खुशक थे। मैं हैरतज़दा रह गया। मेरी छठी हिस्स बार बार कह रही थी कि जरूर कोई गड़बड़ है। मुझे परेशान देखकर इसने पूछा, डॉक्टर साहब क्या सोच रहे हैं? इसके मुंह से अपने बारे में डॉक्टर का लफ्ज सुनकर मैं हक्का बक्का सा रह गया। आपको किसने बताया कि मैं डॉक्टर हूँ? इसने शान बेनियाजी से जवाब दिया, शायद आपकी याददाश्त कमजोर है। अभी तो कुछ देर पहले आपने मुझे बताया कि आप डॉक्टर हैं और खानेवाल किसी दोस्त की शादी पर जा रहे हैं। मेरा जहन उलझकर रह गया। मैंने सोचा शायद मैंने ही इसे बताया हो। फिर मैंने दोबारा इसकी तरफ देखा और पूछा, इतनी तेज तूफानी बारिश में खड़ी होने के बावजूद आपके कपड़े तो खुशक हैं, ये गीले क्यों नहीं हुए? तो आपका मतलब है मैं कोई बदरू हूँ? नहीं, मेरा ये मतलब तो नहीं था। मैं पीपल के घने दरख्त के नीचे खड़ी थी, इसलिए नहीं भीग सकी। अगर आप कहें तो गाड़ी से बाहर निकलकर भीग कर दिखाऊं ताकि आपको यकीन आ जाए कि मैं कोई बदरू नहीं हूँ और आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं। इस तरह आपकी घबराहट भी कम हो जाएगी। मैंने अपनी घबराहट पर काबू पाते हुए कहा, मैं किसी बदरू से नहीं डरता। मैंने शेर बनने के अंदाज में कहा, तो क्या आप बदरू और जिन्नों भूतों पर यकीन रखते हैं? हाँ, मैं यकीन रखता हूँ और अक्सर मुझे ऐसी चीजों से वास्ता पड़ता है। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसी बहुत सी चीजें देखी हैं। मुझे तो यकीन नहीं आता कि ऐसी चीजों का कोई वजूद भी है। ये सब तो घड़ी घड़ाई बातें हैं। शायद आज तक आपका वास्ता किसी ऐसी चीज से नहीं पड़ा, वरना आज आप इनके वजूद से इनकार न करते। आप कैसे डॉक्टर हैं जो इस तरक्की याफ्ता दौर में भी ऐसी चीजों पर यकीन रखते हैं? मैंने अपना खौफ कम करने और इसे हंसाने के लिए पूछा, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मैं इंसान नहीं हूँ बल्कि एक बदरू हूँ तो इस सूरत में आप क्या करेंगी? मुझे खौफजदा करने की कोशिश ना करें, मैं डरने वाली नहीं हूँ। काश आप बदरू होते तो मैं आपको शादी की पेशकश करती। शादी और एक बदरू से क्या अजीब सी बात है? क्या आपको कोई इंसान नहीं मिला? इसने दर्द भरे लहजे में जवाब दिया, पहली बात तो ये है कि आज तक मुझे कोई इंसान नहीं मिला। जो भी मिला इंसानमा भेड़िया मिला, जिसने भी चाहा मेरे जिस्म को चाहा। किसी ने भी मेरी रूह से प्यार नहीं किया। मैंने देखा इसकी आंखों में आंसू तैर रहे थे। मैंने इसे खुश करने के लिए कहा, मगर मैं तो आपकी रूह से प्यार करता हूँ, मुझे तुम्हारे जिस्म से क्या लेना? ये सुनकर इसकी आंखों में चमक आ गई और वो खुशी से मेरे गले लग गई। मुझे यूं लगा जैसे मुझे बर्फ में लिपेट दिया गया हो। मैंने इसे हटाते हुए कहा, मैं कह रहा हूँ कि आपकी रूह से प्यार करता हूँ, मगर आप मेरे सीने से लगी जा रही हैं। ये तो प्यार में बेईमानी वाली बात है। अपना जिस्म मुझसे दूर रखिए। इसने सड़क पर निगाहें दौड़ाते हुए कहा, तुम पहले मर्द हो जिसने मुझे सुकून पहुंचाया है, वरना लोग तो मेरे जिस्म को खिलौना समझते हैं। मैंने इससे पूछा, इतनी सी उम्र में आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? ऐसा क्यों है? मैं तो जमाने की सताई हुई हूँ। क्या करेंगे आप मेरी दास्तान सुनकर?
میں ایک ڈاکٹر ہوں اور ڈاکٹر کا کام دوسروں کے دکھ بانٹنا ہے، شاید تمہارے دکھوں کا بھی میں دعویٰ کر سکوں۔ اس نے بتایا کہ حالات نے مجھے طوائف بنا دیا، میں جسم فروشی کرتی رہی، میں کسی کے سہارے کی تلاش میں تھی مگر مجھے کسی نے سہارا نہ دیا، اور مجھے سہارا دیتا بھی کون، کیونکہ جو مجھے گھر سے بھگا کر لایا تھا وہی مجھے ایک نیکا کے پاس بیچ گیا تھا۔ میری زندگی ایک عذاب سے کم نہیں تھی، میں پل پل مرتی اور پل پل جیتی تھی کہ شاید کوئی مجھے اس گناہوں کی دلدل سے نکال لے، مگر ایسا نہ ہو سکا۔ یہ کہہ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں بھی اب دیدہ سا ہو گیا۔ میں نے اسے چپ کراتے ہوئے کہا، تم فکر نہ کرو، تمہیں میں سہارا دوں گا، میں تمہیں گناہوں کی دلدل سے نکال لوں گا۔ اس نے چپ ہو کر بیکی ہوئی تشکر آمیز نگاہوں سے میری طرف دیکھا اور کہا، کاش تم پہلے مجھے مل جاتے، اب مل تو گیا ہوں، اب کیا بات ہے؟ اگر تم مسلمان ہو کر گناہ آلودہ زندگی سے توبہ کر لو تو میں اب بھی تمہیں اپنانے کے لیے تیار ہوں۔ اس نے روندی ہوئی آواز میں جواب دیا، اب توبہ کا وقت کہاں، توبہ کا وقت تو بیت گیا، اب تو سزا کا وقت ہے، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ اگر تم میرے لیے اپنے دل میں جگہ پیدا کر سکو تو اب بھی کچھ نہیں بگڑا، میں تمہیں ہر خوشی دینے کی کوشش کروں گا۔ اس نے شرماتے ہوئے جواب دیا، جاؤ، اب اس دل میں جگہ نہیں ہے، تم دل کا دروازہ تو کھولو، جگہ میں خود بنا لوں گا۔ دل کا دروازہ تو بند ہے مگر تھانے کا دروازہ کھلا ہے۔ کیا مطلب؟ اس نے کہا، سامنے دیکھو گے تو پتہ چلے گا۔ میں نے سامنے دیکھا تو دور سے ہی سڑک پر پولیس والے کھڑے تھے اور ایک طرف سائن بورڈ لگا نظر آ رہا تھا جس پر لکھا ہوا تھا جو اندھیرا ہونے کی وجہ سے پڑھا نہیں جا رہا تھا۔ پولیس کو دیکھ کر میں نے گاڑی کی رفتار آہستہ کر لی۔ اس نے پوچھا، کیا بات ہے، پولیس سے ڈرتے ہو؟ نہیں، پولیس سے تو نہیں ڈرتا، البتہ آپ کی وجہ سے پریشانی ہو سکتی ہے، کیونکہ پولیس والوں کو تو ہر کوئی جانتا ہے، اور اب رات کے وقت ایک لڑکی کے ساتھ ہونا تو ویسے ہی پولیس کی نظروں میں جرم ہے۔ فکر نہ کرو، وہ میری وجہ سے آپ کو پریشان نہیں کریں گے، میں کہہ دوں گی کہ میں آپ کی بیوی ہوں۔ تھانہ قریب آ چکا تھا، سائن بورڈ پر لکھا تھا، ٹھہریے، شناخت کرائیے۔ ایک درخت کے نیچے 3-4 پولیس والے آگ جلائے بیٹھے ہاتھ سینک رہے تھے۔ مجھے گاڑی روکتے دیکھ کر ایک پولیس والے نے کہا، جاؤ باؤ جی جاؤ۔ یہ سن کر میں نے گاڑی آگے بڑھا دی اور میرا ذہن پرسکون ہو گیا، ورنہ پتہ نہیں کیا کیا الٹے سیدھے سوالوں کے جواب دینے پڑتے۔ بارش تھم چکی تھی مگر بجلی بار بار کڑک رہی تھی۔ میں نے گاڑی کی رفتار اور تیز کر دی تاکہ بارش پھر سے نہ شروع ہو جائے۔ میں نے اس سے پوچھا، کبیر والا میں آپ کو کس جگہ اتارنا ہے؟ اس نے تڑپا دینے والے انداز میں کہا، کیا گھر تک چھوڑ کر آنے کا ارادہ ہے؟ ارادہ تو یہی ہے تاکہ رات کے وقت آپ کو کوئی زحمت نہ اٹھانی پڑے۔ فکر نہ کرو، میرا گھر سڑک کے پاس ہی ہے اور آپ کے راستے میں بھی آئے گا اور آپ کو کوئی زحمت نہیں کرنی پڑے گی۔ پھر کچھ دیر بعد ہی اس نے کہا، گاڑی آہستہ کر لیں، میری منزل قریب آ گئی ہے۔ میں نے سڑک پر دور دور نگاہ ڈالی مگر آس پاس کسی آبادی کا نام و نشان تک نہ تھا اور سڑک کنارے لگے درخت ہی درخت نظر آ رہے تھے۔ میں نے گاڑی آہستہ کرتے ہوئے اس سے پوچھا، یہ تو آبادی سے کافی دور جگہ ہے، اس جگہ آپ نے کہاں گھر بنا لیا؟ ان درختوں کے پیچھے ایک بہت بڑی آبادی ہے، کبھی دن میں آؤ تو تمہیں پتہ چلے۔ پھر اس نے ایک جگہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مجھ سے کہا، بس یہاں روک دیں، یہی میرا گھر ہے۔ میں نے گاڑی روک کر دیکھا، سڑک سے کچھ دور 2-3 درخت اکٹھے نظر آ رہے تھے۔ اس نے گاڑی سے اترتے ہوئے کہا، ان درختوں کے پیچھے میرا گھر ہے، اگر کبھی ملنا ہو تو آ جانا۔ یہ کہہ کر اس نے گاڑی کا دروازہ بند کر دیا۔ میں نے اس کی طرف کا شیشہ کھول لیا تاکہ اسے کچھ دور تک جاتے دیکھ سکوں۔ اس نے مڑ کر میری طرف دیکھا اور کہنے لگی، تم نے میری آتما کو شانتی دی ہے اور تم بد روحوں پر یقین رکھتے ہو، یہ بات تمہارے لیے باعث زندگی ہے، آپ کے لیے تو میں مرنے کے لیے بھی تیار ہوں۔ اس نے ایک دم سے کہا، مرے تمہارے دشمن، جا سجنا خوش رہ۔ یہ کہہ کر وہ ان درختوں کی طرف چل دی اور میں شیشہ کھولے اسے جاتے دیکھتا رہا، اس امید پر کہ وہ ایک بار پھر پلٹ کر دیکھے گی اور میں اس کا آخری نظارہ آنکھوں میں بسائے اپنی منزل کی طرف روانہ ہو جاؤں گا۔ شاید پھر زندگی میں اس سے ملاقات ہو کہ نہ ہو۔ میرا خیال تھا کہ وہ پلٹ کر مجھ پر آخری نظر ضرور ڈالے گی اور میرا خیال سچ ثابت ہوا۔ وہ درختوں کے پاس پہنچ کر مڑی اور ہاتھ کا اشارہ کیا۔ کافی اندھیرا ہونے کی وجہ سے مجھے اس کا سایہ سا نظر آ رہا تھا۔ میں نے بھی اس کے جواب میں ہاتھ ہلایا۔ اسی لمحے بجلی کڑکی اور سارا علاقہ روشنی میں نہا گیا۔
اس کے چہرے پر نظر پڑتے ہی خوف سے سردی کے باوجود مجھے پسینہ آ گیا۔ اس کے چہرے پر گوشت نام کی کوئی شے نہیں تھی اور نہ ہی وہ کپڑے پہنے ہوئے تھی، وہ تو ہڈیوں کا ایک ڈھانچہ تھا جو میری طرف دیکھ کر ہاتھ ہلا رہا تھا۔ میں نے گھبراہٹ میں ایکسیلیٹر پر دباؤ بڑھا دیا اور گاڑی کمان سے نکلے ہوئے تیر کی طرح آگے بڑھ گئی۔ میرے ہاتھ اسٹیئرنگ پر کانپ رہے تھے اور زبان پر خود بخود درود شریف کا ورد جاری ہو گیا تھا۔ ہمارے چینل ذرا سی آہٹ کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے، شکریہ۔ اس کے ساتھ ہی اب مجھے دیں اجازت، ملتے ہیں انشاءاللہ نیو کہانی میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔